بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع 10واں پارہ ہے۔ اس میں 7 چیپٹرز ہیں۔ پہلا چیپٹر پہلی آیت پر مشتمل ہے۔ اس کا نام ہے مال غنیمت کی تقسیم۔ غنیمت کا مال 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ پہلا حصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہوگا۔ اس دور میں پہلا حصہ یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا ہے۔ باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے، اس ترتیب سے کہ جو سوار ہے ان کو پیدل سے دگنا ملے گا۔ ہاں، اس دور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا کوئی شخص اگر یتیم، مسکین یا مسافر ہو تو وہ باقی یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کی بنسبت زیادہ حقدار ہے خمس کا۔ دوسرا چیپٹر دوسری آیت سے لے کر چوتھے رکوع کی پہلی آیت تک موجود ہے۔ اس کا نام ہے غزوہ بدر کا پس منظر اور مجاہدین کو احکامات۔ کفار کی نظروں میں شیطان نے غزوہ بدر کو آسان کر کے دکھایا، تسلیاں دیں، اس وجہ سے وہ آمادہ ہو گئے، اور ادھر صحابہ کی مدد کے لیے فرشتے قطار در قطار زمین پر تشریف لائے۔ اللہ نے صحابہ کے دلوں میں اطمینان بخشا، اچھی جگہ کا انہیں انتخاب کر کے دیا۔ اس وجہ سے یہ غزوہ آپس میں رونما ہوا۔ پھر جنگ میں جیتنے کے لیے اللہ نے مجاہدین کو احکامات دیے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ جب جنگ کرو تو ثابت قدم رہو۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہو۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ آپس میں لڑائی نہ کرو۔ پانچواں یہ ہے اگر تمہیں مصیبت یا تکلیف پہنچے تو صبر کرو، انشاءاللہ تعالی اللہ تمہیں فتح دے گا۔ تیسرا چیپٹر چوتھے رکوع کی دوسری آیت سے لے کر چھٹے رکوع کی تیسری آیت تک موجود ہے۔ اس کا نام ہے جہاد کی تیاری اور اس کے متعلقات۔ اللہ نے اہل اسلام کو ہر وقت اپنے ہتھیار تیار رکھنے کا حکم دیا، اپنی مادی قوت کو مضبوط کرنے کا حکم دیا، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق مضبوط کرنے کا حکم دیا تاکہ میدان جنگ میں اللہ کی مدد تمہارے اوپر نازل ہو، اور فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا ایک مسلمان کفار کے 10 بندوں کے برابر ہے الحمدللہ تعالی۔ اور جو میدان جنگ کے بعد قیدی تمہیں ملے، اگر تم انہیں آزاد کرنا چاہو تو فدیہ دے کر آزاد کرنے کی تمہیں اجازت ہے۔ چوتھا چیپٹر چھٹے رکوع کی تیسری آیت سے لے کر چھٹے رکوع کے اختتام تک ہے۔ اس کا نام ہے مہاجرین و انصار کی فضیلت۔ اس میں اللہ نے مہاجرین و انصار کے بارے میں فرمایا ان کے وصال تک ان کے ایمان کا ضامن اللہ ہے، وصال کے بعد ان کی بخشش کی گارنٹی ہے، دنیا اور آخرت میں ان کو عزت کی روزی کی گارنٹی ہے۔ پانچواں چیپٹر سورہ توبہ کی ابتدا ہے اور 7ویں رکوع کی بھی ابتدا ہے۔ 7ویں رکوع کی ابتدا سے لے کر 11ویں رکوع تک موجود ہے، سوائے 10ویں رکوع کی پہلی 3 آیتوں کے۔ اس کا نام ہے مشرکین اور اہل کتاب کے احکامات۔ اللہ نے مشرکین کو حکم دیا کہ آج کے بعد تمہیں جزیرہ عرب میں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر تمہارا کوئی حضور پاک سے معاہدہ ہے تو معاہدہ ختم ہونے کے بعد تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اگر یہاں پہ رہنا ہے تو اسلام قبول کرنا پڑے گا یا پھر جنگ کے لیے تیار ہونا پڑے گا، اس کے علاوہ تمہاری اور کوئی صورت نہیں ہے۔ اور اہل کتاب کو حکم دیا کہ اگر تم یہاں رہنا چاہو تو جزیہ دینا پڑے گا، بغیر جزیہ کے بھی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ مشرکین کو مسجد حرام میں داخل ہونے کی پابندی لگا دی گئی اور فرمایا کہ مشرکین کا کوئی عمل اللہ کو قبول نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر وہ حاجیوں کو پانی بھی پلائیں، مسجدیں بھی بنائیں، پھر بھی اللہ کو قبول نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے جو کہتے ہیں کہ انسانیت دین ہے۔ میرے بھائی، پہلے بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، بعد میں اعمال ہیں۔ چھٹا چیپٹر 10ویں رکوع کی
پہلی 3 آیتوں پر مشتمل ہے، اس کا نام ہے غزوہ حنین۔ اس میں اللہ نے غزوہ حنین کا ذکر کیا۔ فتح مکہ کے فوراً بعد یہ غزوہ ہوا بنو حوازن کے ساتھ، 14,000 صحابہ اس میں شامل تھے۔ اللہ نے صحابہ کو اس میں فتح دی اور 6,000 بندے ان کے قیدی بنے۔ بعد میں اس قبیلے کے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور ان قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ 7واں چیپٹر 12ویں رکوع سے لے کر پارے کے اختتام تک ہے، اس کا نام ہے غزوہ تبوک۔ فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد رومی سلطنت کے بادشاہ ہرقل کو جب یہ خبر پہنچی تو اس نے مدینہ پہ حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پہل کے لیے غزوے کا ارادہ کیا، 30,000 صحابہ اس میں شامل ہوئے، لیکن یہ غزوہ ہو نہیں سکا۔ وہ جب انہیں پتہ چلا کہ وہ آ رہے ہیں تو ان پہ رعب طاری ہو گیا اور وہ پیچھے چلے گئے تھے۔ اسی کے ضمن میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غار ثور والا واقعہ بھی موجود ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق وہ واحد صحابی ہیں جن کے صحابی ہونے پہ قرآن کی نص موجود ہے۔ آپ کی صحابیت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اس میں زکوٰۃ کے مصارف بھی بیان کیے گئے، کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ 8 لوگ تھے، موجودہ وقت میں 6 لوگ ہیں۔ فقیر، مسکین۔ فقیر اور مسکین دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، دونوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ فرق یہ ہے کہ فقیر کے پاس بالکل کچھ نہیں ہوتا، اور مسکین جو مسکین ہوتا ہے اس کے پاس ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا کہ اس کا نظام چل سکے۔ تیسرے نمبر پہ عاملین، جو لوگ زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ غارمین، جن لوگوں پہ اتنا قرضہ ہے کہ وہ قرضہ نہیں دے سکتے، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ 5ویں نمبر پہ فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں ہوں، مجاہدین، طلباء اور وہ لوگ جو دین کی راہ کے لیے معاشی ذریعہ نہیں رکھ سکتے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ 6 نمبر پہ ہیں مسافر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔